بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایک بڑا ہی عظیم کلمہ مشہور و معروف ہے، جسے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہا کرتے ہیں. دنیا میں کنفیوز کرنے والے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اور اپنی اپنی فساد نیت کے ساتھ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر تو بہت سارے ہیں، ملٹی اسپیشلسٹ کے بڑے بڑے بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سیریس پیشنٹ جب کسی بڑے شہر میں جاتا ہے تو جس ہاسپٹل میں وہ جاتا ہے ہر ڈاکٹر اپنے اعتبار سے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس موقع پر ایک بیمار کو اس ڈاکٹر سے کتنا اطمینان ہوتا ہے. تو اس تعلق سے ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے ٹیسٹ وہ لکھ کر دے دیتا ہے کہ آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح معنی میں میرا علاج کرنا چاہتا ہے یا میرا جو سرمایہ ہے یا میرے پاس مال ہے وہ سب لے کر کے اس کو مال سے بے مال کرنا چاہتا ہے. پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان جب ٹریٹمنٹ کراتا ہے تو وہ پورے طور پر مطمئن نہیں ہو پاتا. اب ایسے ڈاکٹروں کی بھیڑ میں ایک ایسا ڈاکٹر مل جائے جس ڈاکٹر پر سارے ڈاکٹر اعتماد کر رہے ہیں، جس ڈاکٹر کی میڈیکل ٹریٹمنٹ پر سارے بڑے سینئر ڈاکٹر کو کانفیڈنس مل رہا ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ سارے ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کے بورڈ جو لگے ہوئے اس کو چھوڑ کر اس ڈاکٹر کے پاس علاج کرائیں. اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا برین کا پیشنٹ ہے اور اس کے انڈر ٹیکنگ اور بھی ڈاکٹر اگر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ سارے بورڈ والوں کو چھوڑو اور اس ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کراؤ جس پر سارے ڈاکٹر اعتماد کر رہے ہیں. آپ دیکھیے حدیث لے کر بخاری شریف کا نام لے کر قرآن کریم کو ہاتھ میں رکھ کر مارکیٹ میں بہت سارے فرقے موجود ہیں اور سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم سچے راستے پر ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ جنت تمہیں مل جائے گی، ہمارے ساتھ آ جاؤ ہدایت تمہیں مل جائے گی.
لیکن یہ دنیا جس طرح دنیا کے معاملات میں کنفیوز کرنے والے پڑھے لکھے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی دین کے معاملے میں بھی کنفیوز کرنے والے بہت سارے عالم نما لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اس کی نشاندہی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سوچو کہ ہمارے پیغمبر جس چیز کی ماضی کی خبر دے چکے وہ بھی حق ہے، اور مستقبل کی جو خبر دے گے وہ بھی حق ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کنفیوز نہ رہنا، پریشان نہ رہنا، ہاتھ میں قرآن اور حدیث رکھ کر کے بات کرنے والے لوگ بہت سارے ہوں گے۔ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم وإياكم وإياهم لئلا يضلونكم ولا يفتنونكم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخر زمانے میں بہت سارے جھوٹے، بہت سارے فریب دینے والے لوگ پیدا ہوں گے، ایسی ایسی باتیں کہیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی۔ تو ایسے لوگوں سے خود بھی دور رہنا، ان کو بھی دور رکھنا، تاکہ تم صحیح راہ سے بھٹک نہ جاؤ اور تم فتنہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کہ ایسے لوگ یقینی طور پر ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ آدمی اپنا علاج جسمانی کرانا چاہتا ہے تو ادھر ادھر کسی غیر معتبر آدمی کے پاس نہیں جاتا، اعتبار والے آدمی کے پاس جاتا ہے۔ اسی لیے دین کے معاملے میں بھی ادھر ادھر کی جماعت میں انسان کو نہیں جانا چاہیے اور جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، جسے سواد اعظم کہا جاتا ہے، جس کی پیروی کا رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم من شذ شذ فی النار، سواد اعظم کی پیروی کرو، جو اس سے الگ ہوگا وہ جہنم میں تنہا جائے گا۔ سواد اعظم بڑی جماعت جس کا نام ہے اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس اہل سنت و جماعت میں جب تلاش کرو گے صحابہ کی جماعت بھی نظر آئے گی، تابعین کی جماعت بھی نظر آئے گی، غوث و خواجہ بھی نظر آئے گی، اور ان کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں وہاں یہ اولیاء کرام کا میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ لہذا اس دور فتن میں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں سواد اعظم کی پیروی کرنی ہوگی، اور یاد رکھیے کہ اس سواد اعظم کی ہر دور میں کچھ نہ کچھ علامت نہیں ہے، اور ہمارے زمانے میں اس کی علامت مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور سمجھ لیجئے مسلک اعلیٰ حضرت بھی بہت لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ رہنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا ہے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی تعلیمات دینیہ ہمیں عطا فرمائی ہے وہ سب کچھ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، وہ ساری تعلیمات مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اس تعلیمات پر عمل کرنے والا مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیسے ہوتی ہیں، کس طرح اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بھی حکم کے باب میں ارشاد فرمایا، اس حکم کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دلائل شرعیہ کو بیان فرمایا ہے۔
بے شک اور اس دلائل کی روشنی میں آپ نے حکم بیان فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک یہ ہے کہ جب بھی کسی حکم کی بات ہوگی تو وہاں دلائل دیکھے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسماعیل دہلوی پر کفر فقہی کا حکم نافذ فرمایا، جب دیامنا کے چاروں پیشوا پر کفر کلامی کا حکم بیان فرمایا، تو اعلیٰ حضرت نے کیسے حکم بیان فرمایا؟ یہ بیان فرمایا کہ یہ عبارتیں انہوں نے کتابوں میں لکھی ہے، یہ واقعات زبانی ان سے سرزد ہوئے ہیں۔ پھر کہا کہ اب فقہائے کرام کے اقوال یہ ہیں، کتب مستندہ کے حوالے یہ ہیں، ان واقعات کے ساتھ حوالوں کو نقل فرماتے ہیں، اور پھر ان حوالوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر آپ حکم شرع بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا حکم تو بیان کر دیے اور دلیل کہاں ہے، کہتے ہیں حکم منہ میں ہے اور دلیل پیٹ میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ مسلک نہیں ہوا کرتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہوتا ہے، حکم جہاں ہوتا ہے وہاں پر عبارتیں بھی ہوتی ہیں، فقہ کے حوالے بھی ہوتے ہیں، حکم شرع بھی ہوا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں گے نا تو امت میں فتنے ہی ختم ہو جائیں گے، دماغ کا فتور ختم ہو جائے گا، یہ جتنے آپس میں گلے شکوے ہیں یہ خط ختم ہو جائیں گے۔ میں تو یہاں کا کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور ان کی کتابتوں اور ان کی تعلیمات اتنی عظیم ہے، اتنا ہلکا آسان طریقہ ہے، اتنا آسان طریقہ ہے جیسے ہم لوگ لائٹ خریدنے کے لیے دکان پر جاتے ہیں اور پہلے فوراً نہیں لے لیتے ہیں، بولتے لائٹ دیجیے، کتنے پاور کا کتنے واٹ کا دیجیے، تو آپ کیا کرتے ہیں پہلے ٹیسٹ کر کے لگا کر کے دیتے ہیں، اگر چالو رہتا ہے تو آپ لے لیتے ہیں، اور اگر بجھا ہوا رہتا ہے تو نہیں لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوے، اعلیٰ حضرت کی کتابیں یہ سارے لائٹ کو چیک کرنے کے لیے ہولڈر کی طرح ہیں، اپنے ہر مسئلے کو فتاوی رضیہ سے لگا کر دیکھو، جو روشن ہو جائے گا وہ اہل حق میں شمار ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری جو زبان سے نکلا اس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ارے اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ کہ جہاں کس مسئلے کو دیکھیں گے دلائل کے انبار نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ وضو میں کتنا پانی لگنا چاہیے؟ کتنا بڑا سوال ہے، آدھے صدر کا بھی سوال ہے، لیکن جب جواب دیا ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک صفحے میں نہیں، 2 صفحے میں نہیں، 10 صفحے میں نہیں، بلکہ 30 سے زیادہ صفحے میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق فرما کر کے اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ جو وضو کے پانی میں کتنا استعمال کرنا چاہیے، جو اتنے دلائل بیان کرتا ہوں، تو حکم شرع کو بیان کرنے میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتابیں نہیں کئی کتابوں کو آپ نے عطا فرمایا۔ اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آپ جو پڑھنے والے ہیں آج کل بہت لوگ ٹائٹل لگا کے رہتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو بڑا پڑھا ہے، اجل الاعلام پڑھیں اور دیکھیں کہ امام اعظم کے فتوے کی شان کیا ہے اور کیسے کتب و اصول فقہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیسے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں،
پہلے تو یہ کسی چیز کو ناجائز کہتے تھے، اب یہ جائز کہتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک کو پہلے انہوں نے ناجائز کہا اور اس کے بعد میں پھر اس کو جائز قرار دے دیا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں آج بھی اگر اللہ نے آنکھیں دیکھنے والی عطا کی ہے اور دل و دماغ کو اللہ رب العزت نے بصیرت عطا فرمائی ہے، تو کتب فقہ کو اٹھا کر کے دیکھو، اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو اٹھا کر کے دیکھو، وہاں پر بھی تمہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا چمکتا دمکتا اصول نظر آئے کہ کب کہاں کس وقت ناجائز تھا اور کب کس وقت اس کے جائز ہونے کا حکم دیا جاتا تھا۔ آپ دیکھیے، میں تو کہتا ہوں قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں ایک ہی چیز کو حرام بھی بتایا اور اسی آیت میں پھر بعد میں اس کو جائز بھی بتایا۔ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ مصطفیٰ شیخ کیا بول رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تفقہ فی الدین کی بصیرت نہ رہی، اعلیٰ حضرت کے فتاووں سے اگر گہرا تعلق نہیں رہا، تو لوگ ٹھوکریں کھائیں گے سمجھنے میں۔ شراب کو حرام کیا، خنزیر کو حرام کیا، میدا کو حرام فرمایا، نص قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے۔ آج تو لوگ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت کے معنی کو بھی نہیں سمجھتے، اس کے بھی فہم نہیں، بلکہ جو فلاں نے کہا ہے وہی اللہ کی مراد ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے قرآن کریم کی وہ آیت جو قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالت نہیں ہے، مجتہد اپنے اجتہاد سے معنی ذکر کرتا ہے، وہاں پر بھی معول کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر جب خطا معلوم ہو جائے تو اس سے رجوع کر لے، جذباً وہاں پر بھی مراد الہی کا تعین نہیں کرتا ہے، جہاں حکم قطعی دلالت نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں فلاں صاحب نے جو کہہ دیا وہی مراد الہی، یہ شریعت کے حدود سے تجاوز کرنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بیان دینا ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے کہا کہ شراب کی حرمت، میدا کی حرمت، خنزیر کی حرمت ہے، اور بعد میں ذکر ہوتا ہے اللہ مذکورتم، لیکن کوئی اگر مجبور ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بات سمجھ میں آئی؟ جو حرام جو چیزیں جسے کہا گیا لیکن حالت استقرار ہے، تو شریعت تو قرآن وہیں اتنا اس کے حق میں جائز فرماتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں کو پیش نظر رکھ کر کے کلام کیا جاتا ہے، اور آج کے دور فتن میں جو حضرات یہ تقریروں کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کوئی ہماری خوشی اور رضامندی؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے خلاف۔ سنو، اگر کوئی ویڈیو کے ذریعے بالا گھاٹ کی کوئی فیملی غیر مقلد کے طریقوں کو اپناتی ہے اور گمراہیت کے راہ پر جا رہی ہے، اور اس کے بعد بار بار ایسی ویڈیو کو سن کر سینکڑوں لوگ اگر تباہ اور برباد ہو رہے ہوں، تو یقینی طور پر علماء اہل سنت بھی ایسی تقریریں کریں جس سے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ یہ ہے اس کی وجہ، اس وجہ سے کراتے ہیں، یہ نہیں کہ ہماری خواہش کا دخل ہے۔ کیا آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ کوئی لوگوں کے ایمان لوٹے جائیں اور ہم کہیں کہ ہمیں جانے نہیں، مرنے والے جاتے رہے، لوٹنے والے لوٹتے رہے؟ نہیں، بلکہ آپ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو دور حاضر میں اس سے اتنے سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، سارے گمراہ فرقے، مرتد فرقے، قادیانی سے لے کر وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، سب کے سب چینل کا استعمال کرتے ہیں، اور جس علاقوں میں جاؤ وہاں کوئی افسوسناک خبر، ابھی مولانا تشریف لے گئے عیسیٰ نگر میں، اچھے بھلے لوگ نماز تاخیر سے پہنچے، دیکھا کہ پیچھے لوگ قرۃ خلف الامام کر رہے ہیں، مولانا نے سائڈ میں اس کو لے کر کے گئے، اور لے آنے کے بعد اس کو سمجھایا، کہتے ہیں مولانا ارے حدیث میں ہے لا صلاۃ الا بقراءۃ الفاتحہ، بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں۔ ہم کو حدیث پر عمل کرنا ہے، آپ لوگ بس اپنے کاموں میں پڑے رہو۔ یہ کون گمراہ ہو رہا ہے؟ کس لیے گمراہ ہو رہا ہے؟ کوئی جماعتی پہنچ کر کے گمراہ نہیں کر رہا ہے، یہی موبائل ہے
جس کے ویڈیو کو بنا کر کے ایک نہیں دو نہیں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان متاثر ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اور اصول بھی ہے، جب غلبہ حاجت ہوتی ہے، غلبہ شناعت ایک چیز ہے، وہی وہاں حرمت کا حکم ہوتا ہے، اور جہاں غلبہ حاجت ہوتی ہے تو وہیں پر اس کے جواز کا حکم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ نہیں سمجھنا کہ فلاں صاحب مسلک اعلیٰ حضرت بہت سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق یہ صحیح نہیں۔ آپ نے صرف منہ کے لفظوں پر نہیں جانا، منہ پکڑ کے کہنا کہ جو حکم بیان کرتے ہو جواز کا، حرمت کا، مکروہ تحریمی کا، مکروہ تنزیہی کا رکھو، عبارتیں نقل کرو، اعلیٰ حضرت کے فتاوے نقل کرو اور حکم بیان کرو۔ یہ نہیں کہ جو منہ میں آ گیا وہ حکم شرع ہے۔ اور یاد رکھو امام اہل سنت نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کس کی باتیں ماننا ہے کس کی نہیں۔ امام اہل سنت کا جب وصال ہونے والا ہے آپ نے وصیت لکھوائی، جو علماء بھی اس کو توجہ سے سنیں، تو حضرت امام اہل سنت نے ہمارے زمانے میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کیا زبردست وصیت آپ نے فرمائی۔ فرمایا آپ نے کہ میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر، اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض، ہر فرض سے اہم فرض، یہ اعلیٰ حضرت ذکر فرماتے ہیں۔ لہذا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ ان کتابوں کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہنا۔ اعلیٰ حضرت نے نہ اپنے شہزادوں کا ذکر کیا نہ اپنے رشتہ داروں کا ذکر کیا، اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا تو اپنے کتابوں اور کتابوں کا ذکر فرمایا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن اسی کے ہاتھ میں ہے جو فتاوی رضویہ اور کتب امام اہل سنت کے ساتھ کھڑا ہوا، اسی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بغیر یہ بیان کیے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی سمجھنے کے لیے عقل و شعور چاہیے۔ چلتے چلتے ایک بات ادھار دے کر جاؤں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض۔ یہ فرض کس معنی میں استعمال ہوا ہے تھوڑا غور کر لینا، پھر بتانا کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر کتنا مضبوطی سے قائم ہے۔ الحمدللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ روئے زمین پر جو فتاوی رضویہ کے مطابق ہوگا وہ مرکز اہل سنت کا فتویٰ مانا جاتا ہے، اور جو فتویٰ اگر فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا کے خلاف ہوگا چاہے کہیں کا بھی ہو وہ مرکز اہل سنت کا فتویٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر فرض پر عمل کرنا ہم اہم فرض اعلیٰ حضرت نے بتایا، اور الحمدللہ ہم اس کو اس طریقے سے دیکھا کرتے ہیں۔ یہی نہیں دیکھا کرتے فتویٰ کہاں کا ہے، یہ دیکھا کرتے ہیں فتویٰ فتاوی رضویہ کے مطابق ہے یا نہیں۔ الحمدللہ یہی ہمیں جو ہے تعلیم اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہمیں دی گئی ہے، اور اس جامعہ نوریہ نے پورے علاقے میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کا ڈنکا بجایا ہے۔ اور ہم کھل کر کہتے ہیں کہ یہ ابھی نہیں کہ ابھی نام لینے والے ہو گئے۔ آپ پیچھے جب مدرسہ قائم ہوا تب اٹھا کر دیکھو یہ لانجی کے اطراف گاؤں کے حالات کیا تھے، لال برہ کے حالات کیا تھے، ڈنڈوری کے حالات کیا تھے، یا اطراف و جوانی کے حالات کیا تھے۔ ان ساری زبانوں کو مسلک اعلیٰ حضرت عطا کرنے والا ادارے کا نام جامعہ نوریہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف ایسے ہی آ کر کے پہنچ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کا دم بھر رہے ہیں، نہیں، اس ادارے نے یہاں کی فضا کو مسلک اعلیٰ حضرت عطا کیا ہے، یہاں کے باغ و بہار کو مسلک اعلیٰ حضرت عطا کیا ہے، یہاں کے چھوٹوں کو مسلک اعلیٰ حضرت عطا کیا ہے، ہر انسان کو مسلک اعلیٰ حضرت جامعہ نوریہ نے عطا کیا ہے۔ اور الحمدللہ جب تک دم میں دم ہے اسی مسلک پر قائم رہیں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق، اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا
کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔